لقمان نے بیان کی۔ اور 5ویں نمبر پہ کمال کی بات ہے، آپ نے فرمایا بیٹا جنازوں پر جانا، لوگوں کے جنازے پڑھنا، لیکن شادیوں پہ نہ جانا۔ بڑی حکمت بری بات ہے، فرمایا جنازوں پہ جانا، شادیوں پہ نہ جانا۔ میں شادیوں کی ڈیفینیشن بھی کروں گا، شادیوں سے کیوں منع کیا؟ فرمایا بیٹا جنازوں پہ جانا، شادیوں پہ نہیں جانا۔ فرمایا ابا جان شادیوں میں لوگ خوشی مناتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، آپ شادیوں سے منع کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا اس میں حکمت یہ ہے، جنازوں پہ جائے گا نا تو جنازے جو ہے نا یہ بندے کو موت کی یاد دلاتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرواتے ہیں۔ اور جو شادیاں ہیں نا، نکاح خوانی کی محفل کا نہیں کہا، شادیاں جو آج ہمارا جو طریقہ ہے کہ جن شادیوں کے اندر شریعت کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، رب کے حرام کردہ کامات کو وہاں پہ حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور میں بیٹا جب جائے گا نا ایسی شادیوں میں تو اس وقت تیرے اندر دنیا کی خواہش پیدا ہوگی، دنیا کی طرف تیری رغبت بڑھے گی، اور دنیا کی طرف برے کاموں کی طرف جب رغبت بڑھے، اولیاء کرام نے کہا کہ جب تم کسی برے فعل کو دیکھو رغبت بڑھے، فوراً پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اے اللہ یہ غلط کام تھا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ اور میں اس لیے منع کیا، شادیوں میں نہ جانا، دنیا کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے 6 نمبر پہ آپ نے فرمایا کھانا، اب حکمت صحت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا۔ فرمایا اس پہ عمل کرو گے نا بیمار بیٹا نہیں ہوگے، کبھی بھی پیٹ بھر کے نہ کھانا۔ فرمایا اگر پیٹ بھر لیا تھا نا تو اس سے بہتر یہ تھا جو فالتو کھانا تھا وہ کتے کو ڈال دیتے۔ اللہ کا ولی بیان کر رہا ہے، لقمان قرآن نے بیان کی حکمتیں۔ پھر آگے فرمایا آج کی اس نشست کی آخری جو آپ کی نصیحت بیٹے کو تھی وہ 7ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا بیٹا اتنا میٹھا بھی نہ انداز اختیار کر لینا کہ لوگ تمہیں جیسے مرضی آئے استعمال کرتے پھریں، تیری رائے ختم ہو جائے، اور اتنا اپنے آپ کو سخت بھی نہ کر لینا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا میانہ روی، نہ اتنی نرمی اختیار کرنا کہ لوگ تمہیں نگل لیں، اور اتنی سختی بھی اختیار نہ کرنا کہ لوگ تمہیں اگل دیں، یعنی تم سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ یہ حکمت بری باتیں حضرت لقمان نے بیٹے کو بیان کی۔ اب بتائیں یہ جو باتیں تھیں، آج کے دور میں کوئی باپ ہے، کوئی والد ہے اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کرنے والا؟ آؤ میں تمہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں لے چلوں، میرے کریم نے کس طرح اولاد کی نصیحت کا حکم دیا۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا اٹھایا، اب توجہ سے سننا، چھوٹا بچہ ہے، 4-5 سال عمر ہوگی، لفظ ہے چھوٹا بچہ تھا، آپ نے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب گود میں بٹھا کے نا صحابی رسول نے واپس لیا، پھر آپ نے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے واپس لیا نا، آپ فرمانے لگے اے میرے غلام بیٹا تیرے ہی ہے، میں کوئی لینے لگا ہوں، میں تو محبت سے اپنی گود میں بٹھانے لگا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جملہ یہ ارشاد فرمایا نا، آپ کے غلام تڑپے، فرمایا یا رسول اللہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بیٹا ہے، ہم بھی آپ کے غلام ہیں، ہماری کیا مجال میں لوں۔ فرمایا میں تو یہ کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے، کہیں آپ کی گود میں یہ پیشاب نہ کر دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا ہوگا، پیشاب ہو گیا تو کپڑے دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، بٹھانے دو۔ آپ بٹھا کے نا پاس اب نصیحت کرنے لگے۔ کیا نصیحت تھی، کیا انداز ہے اللہ کے محبوب کا۔ آپ نے فرمایا اے بچے، اے میرے بیٹے، کبھی بھی باپ کا نام لے کر نہ پکارنا،
اب یہ نصیحت کی باتیں بیٹے کو، بچے کو اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کبھی بھی ابا جی کا نام نہیں لینا، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کے یہ کھڑے ہیں ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کی گفتگو سے پہلے گفتگو نہ کرنا۔ یہ سارے معاملات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ پھر سب سے خوبصورت تحفہ میں نے عرض کر دیا، اولاد کے لیے والدین کی طرف سے ہے اچھی تربیت، اچھے اخلاق سکھانا، اچھی ان کی تربیت کرنا، انہیں حلال حرام کی تمیز بچپن میں سکھا دینا۔ بیٹا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس طرف جائے گا نقصان ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کو تو نے سلیکٹ کرنا ہے، اس پہ تو نے چلنا ہے۔ آئیے یہ مہینہ بھی آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ اب تربیت کریں نا اولاد کی، آخری گفتگو کا جو پوائنٹ ہے، تربیت اچھی ہو تو بھلا اولاد رسپانس نہ دے۔ رسول اللہ کی شریعت کے تابع رہ کر اولاد کو پالا ہو تو اولاد اچھا رسپانس نہ دے، یہ بھلا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ حضرت میں نے وہ جملہ بولا تھا، بڑا مزیدار جملہ تھا پچھلے جمعے پہ بھی، کہ حسین ایسے نہیں بنا، حسین کو زہرا علی کی تربیت نے حسین بنایا ہے، حسن ایسے نہیں بنا، رسول اللہ کی محنت اور تربیت نے حسن کو حسن مجتبی بنایا ہے۔ آؤ قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں، سورہ حج کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ اب حکم آیا، انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت عید سے قربانی کے حوالے سے ذکر ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہوگا، ان کی ازمائشوں کا۔ اب تربیت پہ ہم نے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد ملی۔ حضرت اسماعیل بیٹا ہے، عمر مبارک 14-16 برس ہے۔ اب 14-16 سال کی جو عمر ہے، یہ سمجھ والی عمر ہوتی ہے، بچے کے اندر شعور۔ آج کل کے تو بچے اس سے پہلے بھی باشعور ہوتے ہیں، ان کا شعور بڑا کام کرتا ہے، بڑوں سے ان کا زیادہ کام کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے نور نظر ہیں، حکم آپ کو ملا، اے ابراہیم سب سے پیاری چیز میرے راستے پہ قربان کرو۔ اور یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، ہم جب اللہ کے راستے پہ کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا تو آخدیں داڑ منڈا پکا لو، اللہ کے راستے پہ دینی ہو نا چنیاں چاول پکا لو نا۔ اللہ نے چوتھا پارہ ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا میرے راستے پہ وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہارے دل کو چھوتا رہے، پسند ہو، وہ میرے راستے پہ خرچ کرو۔ اب حکم آیا کہ اے ابراہیم پیاری چیز ذبح کرو، گائیں ذبح کی، بکریاں ذبح کی، اونٹ دیتے رہے۔ پھر آیا حکم، میرے پیغمبر میں نے تو تجھے حکم دیا سب سے زیادہ جو تجھے پیاری چیز ہے وہ ذبح کرو، وہ میرے راستے پہ قربان کرو۔ پھر حکم آیا، قالا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب 16 برس عمر ہے، آپ پیش کر سکتے تھے عذر، ابا جان خواب ہی ہے، دوبارہ رب سے رجوع کر لیں، پوچھ لیں، کوئی اور 100 بہانہ بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن ادھر جب زبان ابراہیم پہ یہ لفظ آتے ہیں نا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا تری، تو کیا چاہتا ہے۔ آپ نے کوئی سوچا نہیں، سمجھا نہیں کہ میں سوچ لوں، ٹائم دیں، نہ، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے نا اس پہ عمل کریں،
اس پہ میں دیر نہ کریں، جو حکم ملا ہے نا اس پہ عمل کریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، میں صابر رہوں گا۔ اب یہاں پہ نا رکیں، 2-3 منٹ رہ گئے، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ اقبال اس منظر کو دیکھ کے اقبال بھی تڑپ پڑا، اقبال کے بھی رونٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ جوانی تھی، 16-14 برس عمر تھی، بڑا جوش و جذبے والی عمر ہوتی ہے، یہ کیا مسئلہ تھا کہ اسماعیل کو اتنا فوراً جلدی اس مسئلے پہ تیار ہو گئے؟ یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی راستے پہ جہاد کرنا تھا، اپنی گردن پہ چھری چلوانی تھی۔ اس اتنے بڑے میٹر معاملے کے لیے اسماعیل کیسے تیار ہوئے؟ آپ نے تڑپ کر کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب یہ اثر کیا تھا؟ اس وقت کوئی وظیفے پڑھ کے تو بھوکے نہیں تھے نا، کوئی دم کر لے مان جائے یا کوئی ایسا عمل نہیں۔ اس پر حضور سید ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف بڑی خوبصورت بات کی۔ فرمایا اقبال نے بھی کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ مکتب جس گود کے اندر، جس تربیت گاہ کے اندر 16 برس حضرت اسماعیل نے رہے، اس گود کا فیض تھا۔ کیوں نہ ہوتا وہ ماں صابرہ اتنی، جب حکم آیا نا کہ اے میرے پیغمبر اپنی بیوی کو لو، بیٹے کو لو اور انہیں ایسے مقام پہ چھوڑ کے آؤ نا جہاں پہ کوئی بالکل زیرو چیز نہ ہو، نہ پانی، چٹیل میدان ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لو انہیں ایسے بغیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ آپ شام سے چلے، ابراہیم، اسماعیل، حضرت ہاجرہ، 3 نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ شام سے چلا، جا کر مکہ شریف مطاف کے قریب، چاہے زمزم کے قریب آ کے چھوڑا۔ بالکل دور تک کوئی وادی نہیں، کوئی زیرو چیز نہیں، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، آپ نے چھوڑ دیا۔ جب واپس آنے لگے نا، توجہ کیجئے گا، واپس آنے لگے، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، پکڑ کے نا آپ نے فرمایا اے ابراہیم مارنا ہی تھا تو کوئی اور تدبیر کر لیتے، ہمیں یہاں پہ نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ بولے نہیں، آپ نے فرمایا ہاجرہ بھلا میرا یہ جی کرتا ہے، میرا نور نصر جو عمر کے آخری پہر میں ملا، میرا بیٹا ہے، تو میری رفیقہ حیات ہے، میں تمہیں اس مقام پہ چھوڑ کر جاؤں؟ فرمایا یہ میری مرضی نہیں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ جب ادھر ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ رب کا حکم آیا، ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، فرمایا اے میرے سرتاج آپ جائیے، جس کی رضا کے لیے میں چھوڑ کے جا رہے ہو نا وہی رب ہماری حفاظت فرمائے گا، وہی ہمیں عزت دے گا۔ ایسی صابرہ ماں کی گود میں اسماعیل نے تربیت پائی ہو تو پھر کیوں نہ کہتے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ جو مرضی ہے نا، حکم ملا ہے وہ کریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ یہ تربیت تھی، یہ اثر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی اطاعت اور والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔